اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی دوست رکھے. جو میرے ساتھ تعلق محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کے ساتھ بھی تعلق محبت رکھے. اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے. ایک اور دو مفہوم بھی عرض کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن راجح جس مفہوم کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے، اور اس سے نہ تو خلافت والا مفہوم آتا ہے، اور کسی لغت کی کتاب میں قطعاً مولا کا معنی خلیفہ ہے ہی نہیں. ایک تو بات یہ ہے جس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہو کہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ، جو مجھے اپنا بادشاہ یا سربراہ تسلیم کرتا ہے وہ علی کو بھی، یا اس کا معنی خلیفہ ہو، ایسا معنی قطعاً اس سے مراد نہیں لیا جا سکتا. اور اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ اس تشریح کو بیان کرتا ہے، کیونکہ یہاں حدیث مکمل نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. آگے حضور نے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو اس سے دشمنی فرما. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب محبوب ہے، مولا کا مطلب حب رکھنے والا، پیار اور تعلق محبت رکھنے والا ہے. اس کا مطلب دوسرا خلیفہ والا قطعا نہیں ہے. ایک تو سیاق و سباق. دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت حج ادا کر کے مدینہ طیبہ واپسی ہو رہی تھی، اور حج کے موقع پر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع تھا، اور وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شریعت کے اہم امور اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائے. اور وہاں آیہ مقدسہ نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. دین مکمل کہاں پہ ہو گیا؟ میدان عرفات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرماتے ہوئے جب یہ آیہ مقدسہ اتری تو صحابہ کو بتا دیا اللہ کی طرف سے دین مکمل ہو گیا. اب کوئی چیز اس میں درمیان میں داخل نہیں کی جا سکتی. اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. اور وہ 9 ذو الحج کا واقعہ ہے میدان عرفات میں، یوم عرفہ میں، جب 1.25 لاکھ صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں، اور وہاں ضرورت تھی اس امر کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم چیز کو بیان فرماتے. حضور نے اپنے بعد اگر کسی کو جانشین مقرر کرنا تھا، حضور نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرنا تھا، تو وہ اہم موقع تھا کہ میدان عرفات میں اعلان کیا جاتا. نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان نہیں فرمایا، اور اکملت لکم دینکم کی خوشخبری سنا دی اور دین کو مکمل فرما دیا. اور اعلان جا کے ہو رہا ہے 18 ذو الحج کو، جب قافلے اپنے اپنے شہروں میں جا چکے، روانہ ہو چکے، اور یہ صرف مدینہ والے یا یمن والے یا چند اور شہروں والے حضور کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ حضرت علی کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہو تو وہ اس کو نکال دے. حضرت علی کے بارے میں اگر کسی کے دل میں محبت کم ہو تو اس محبت کو مزید بڑھا لے، کیونکہ علی کی محبت رسول اللہ کی محبت کو پیدا کرتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت عطا کرتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور آخری اس حوالے سے بات ہے، اگر مولا کا معنی خلیفہ ہوتا اور حضرت علی نے بھی اس سے یہی سمجھا ہوتا اور دیگر صحابہ کرام نے یہی سمجھا ہوتا، جس میں اہم صحابی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جنہوں نے حضرت علی کو خوشخبری دی جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو حضرت عمر فاروق حضرت علی سے ملتے ہیں اور فرماتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو ہمارا مولا بنا دیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن جب موقع خلافت آیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو رہی ہے، اس وقت اس حدیث مبارکہ سے نہ تو مولا کائنات نے استشہاد فرمایا بھئی میری خلافت کا اعلان تو حضور کر گئے ہیں،
غدیر خم کے موقع پر حضور فرما گئے تھے کہ میں خلیفہ ہوں گا. حضور حضرت علی المرتضیٰ نے یہ استشہاد نہیں فرمایا اور اس سے دلیل نہیں پکڑی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. اور جو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر رہے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے بیعت کرنے والوں میں سے تھے، بلکہ پہلے بیعت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی اس سے نہیں سمجھا، کسی صحابی نے اس سے نہیں سمجھا. آج لوگ لفظ مولا سے خلیفہ کا معنی پتہ نہیں کیسے سمجھ رہے ہیں. نہ قرون اولیٰ کے اندر سمجھا گیا، نہ بعد کے مشائخ نے سمجھا. اس لیے معنی وہی معتبر ہوگا جس کو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور جو معنی نہ ڈکشنری میں ہے اور وہ معنی جو نہ مراد لیا گیا ہے، اس معنی کو مراد نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی لیتا ہے تو وہ اس حدیث کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے اور دین میں اور شریعت میں دراڑ پیدا کرنے کی اور تفریقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا علی تیرے متعلق دو لوگ گمراہ ہوں گے، وہ جو تیرے فضائل میں اضافہ کر دیں گے اور بڑھا دیں گے، غلو کریں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو کمی کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے جو واقعتاً فضائل ہیں ان کو ماننا یہ اہل سنت کا طرز عمل ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.